اگر لوگ آپ کو قبول نہیں کرتے تو کبھی مایوس مت ہونا، کیونکہ لوگ اکثر وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جن کی قیمت وہ دے نہیں سکتے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ نیکی کا فوری نتیجہ مانگنے والا بدی کا فوری نتیجہ کیوں نہیں مانگتا؟ یقین کریں وہ رب جب صبر دیتا ہے تو خدا کی قسم جان سے پیارا شخص بھی سامنے کھڑا نظر نہیں آتا۔ میں حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں سے جو دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کی زندگی سے کھیلتے ہیں، جھوٹی محبت کرتے ہیں۔ کیا ان کو مکافات عمل سے ذرا ڈر نہیں لگتا کہ آج جیسا کر رہے ہو کل کو تمہارے ساتھ بھی ویسا ہو سکتا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے ایک دن تم۔ کوئی کسی کو دھوکہ دے کر کیا پالے گا، کیونکہ ہر دھوکہ پلٹ کر آتا ہے، اور جو چیز پلٹ کر آتی ہے وہ دوہری تہری ہو کر آتی ہے۔ محبتوں کا ثمر محبت اور محبتوں کا متضاد بھی محبت ہے۔ محبت زندگی ہے، محبت اثاثہ حیات ہے۔ اپنے چاہنے والوں کو وقت دیا کریں، کام کاج کبھی ختم نہیں ہوتے، ایک کام ختم تو دوسرا شروع۔ کبھی نہ کبھی آپ کو یہ مال و دولت اور حسن جوانی ضرور بیکار معنی لگے گی، صرف محبتوں کی ضرورت ہوگی۔ قدر کریں ان لوگوں کی جو آپ کو اپنی حیات سمجھتے ہیں، سارا جہاں سمجھتے ہیں۔ اور کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ جذبات جو صرف ان لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔ اگر التجائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ یہ کبھی نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ زندگی کبھی نہ کبھی ایسی جگہ پر پہنچا دیتی ہے جہاں نہ آگے کوئی امید ہوتی ہے اور نہ پیچھے کوئی راستہ۔ پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکون ہو جاتا ہے اور تقدیر بدل جاتی ہے۔ تم ہر شخص کو خوش نہیں کر سکتے، تم اپنا سکون کسی کے لیے کتنا ہی برباد کیوں نہ کر لو، پھر بھی وہ شخص تمہاری نیت یا تمہاری مخلصی میں کوئی نہ کوئی نقص نکال ہی دے گا۔ اور انسان تو اللہ سے بھی خوش نہیں ہوتا، اور تم تو پھر ایک انسان ہو۔ دوسروں کے لیے سکون کا ذریعہ ضرور بنو، لیکن دوسروں کو خوش رکھنے کے لیے خود کو بے سکون مت کرو۔ دوسروں کو زندہ رکھنے کے لیے خود کا قتل مت کرو۔ یہ تمہاری زندگی ہے، اسے اپنے حساب سے جیو۔ وہ کرو جس سے تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، جس سے تمہاری روح کو سکون ملتا ہے۔ آخر کب تک لوگوں کا سوچتے رہو گے؟ لوگ کیا سوچتے ہیں یا لوگ کیا سوچیں گے، اس کی فکر مت کرو۔ بس اس کا دھیان رکھو کہ اللہ تمہارے بارے میں کیا سوچتا ہے، یا اللہ تمہارے بارے میں کیا سوچے گا۔ اور لوگ تو تمہارے مرنے کے بعد بھی تم سے راضی نہیں ہوتے، اور تم زندگی میں انہیں خوش کرنے چلے ہو، کیوں خود پہ اتنا ظلم کرتے ہو؟ اور اگر دوستی اللہ سے ہو جائے نا تو پھر لوگوں کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ شکایتوں کی بھی عزت ہوتی ہے، اور یہ ہر کسی سے نہیں کی جاتی۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے نا تو تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ حد سے زیادہ تمنائیں انسان کو اندھا کر دیتی ہیں۔ اللہ پاک دیر تو کر سکتا ہے، لیکن بندے کو مایوس نہیں کر سکتا۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہ میں بستا ہے وہ، تمہیں کس نے کہہ دیا وہ عرش پہ رہتا ہے۔ اور کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ جذبات جو صرف ان لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں اللہ مل جاتا ہے۔ وہ فکرہ کتنا سکون دہ ہے، جو چیز تمہیں پسند تھی اور تمہیں نہیں ملی تو اس چیز پر راضی ہو جاؤ جو اللہ نے تمہیں عطا کی، کیونکہ وہ اللہ کو پسند تھی۔ تمہاری پسند سے کئی درجے بہتر ہے تمہارے اللہ کی پسند۔ یہ لمبا راستہ بھی ایک دن ختم ہو جائے گا، یہ تکلیف آزمائش ضرور دور ہو جائیں گی،
یہ دن بھی گزر جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے۔ یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے، اس کو بھی اللہ پاک دور کر دے گا۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، جب تم سانس لیے بغیر بے ساختہ اس کا نام پکارنے لگتے ہو، تب وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھتا ہے، تمہارے مان کی لاج رکھ لیتا ہے، سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے، وہ تم سے محبت کرتا ہے۔ مجھے پسند ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ میں مگن رہتے ہیں، سازشیں نہیں کرتے، نفرتیں نہیں پھیلاتے، بس اپنی دنیا میں خوش رہتے ہیں، مطمئن رہتے ہیں۔ جس نے غم کے وقت اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی، وہ فقیری میں بہت دور نکل گیا۔ غم ازلی عنایت ہے، یہ بڑے لوگوں کو ملتا ہے۔ غم تقرب الہی ہے، غم اللہ کے قریب کا اعلیٰ مقام ہے۔ غم میں درود شریف نکلے، غم میں اگر اللہ کی یاد آئے، سجدہ ہو اور درود شریف ہو تو سمجھو کہ غم سرفراز کر گیا۔ انسان کا باطن عام طور پر اس کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر عورت کو رونے کے لیے کندھا میسر نہ ہو تو وہ مضبوط ہو جاتی ہے، محتاج نہیں رہتی۔ آپ ایک بار اسے دلاسا نہ دو تو اگلی بار وہ کبھی آپ کے سامنے اپنا بکھرا ہوا وجود لے کر نہیں آئے گی۔ ایک دفعہ وہ آپ کو کوئی بات سنانا چاہے اور آپ کہہ دو ابھی مصروف ہوں، پھر کسی وقت سنانا، تو وہ بات کبھی بتائے گی ہی نہیں۔ پھر یوں ہی نہیں، آہستہ آہستہ وہ مضبوط ہو جاتی ہے، پھر وہ ان سب رشتوں کے بغیر رہنا سیکھ لیتی ہے، پھر وہ کسی کی محتاج نہیں رہتی۔ اکثر اوقات دل پر ہونے والی دستک جھوٹی ہوتی ہے۔ جنہوں نے آنا ہو وہ دستک کہاں دیتے ہیں؟ وہ تو اجازت ملے یا نہ ملے، دیواریں چوکھٹیں حدیں پھلانگتے ہوئے آن دھمکاتے ہیں۔ ہاں سنو، دستک دینے والوں پر بھروسہ مت کرنا، وہ تو بس آتے ہیں جانے کے لیے۔ میں حیران ہوتا ہوں ایسے لوگوں سے جو دوسروں کو اذیت دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں، جھوٹی محبت کرتے ہیں۔ کیا ان کو مکافات عمل سے ذرا ڈر نہیں لگتا کہ آج جیسا کر رہے ہو کل کو تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے، جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے ایک دن تم۔ انتظار ہے اس کا، یہ سچ تو ہے، لیکن وہ آئے گا نہیں، یہ بھی یقین ہے مجھے۔